ان کے ہاتھ چمکیں گے، ان کے پاؤں چمکیں گے، ان کے بازو چمکیں گے۔ ہاں، جنہوں نے وضو کیا تھا، جنہوں نے نمازیں پڑھی تھیں، جنہوں نے اپنے اللہ کو منایا تھا، ہاں، انکساری سے، عاجزی سے، جنہوں نے علماء سے محبت کی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے میرے محترم سامعین۔ یہ وہ لوگ ہیں خدا کی قسم، جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا انہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، انہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جو ٹھنڈے پانیوں میں، ٹھنڈی راتوں میں، یخ بستہ راتوں میں، سحری کے وقت تنہائی میں راتوں کو اٹھ کر کے مصلی پہ گر کر کے اپنے اللہ کو اپنے دکھڑے سناتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہمارے نفع کا مالک ہے، تو ہی ہمارے نقصان کا مالک ہے۔ اللہ ہم تیرے لیے ہیں، تو ہمارے لیے ہے، ہم عیبوں سے سراپا ہیں اور آپ خوبیوں سے سراپا ہیں۔ یوں وہ اپنی زبانوں پہ جب تعریف کرتے ہیں، پھر جب وہ اللہ کے سامنے مانگتے ہیں تو اللہ ان کی حاجات کو قبول کرتے ہیں اور تنگ گلیوں سے اللہ ان کے لیے کشادہ راستے بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے اللہ کو تو منائے نا میرے محترم سامعین۔ ہم تو آج سکون کے عادی ہو چکے ہیں، آرام کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہاں، کہیں گرم پانی ملے گا تو ہم نماز پڑھ لیں گے، وضو کر لیں گے۔ اللہ کی نعمتیں تو سوچیں یارو، اگر گرم پانی نہیں مل رہا تو آپ جو ہے موٹر چلا لیں تو تازہ پانی نکل آئے گا، اگر موٹر نہیں چل رہی تو نلکا چلا لیں پھر بھی تازہ پانی نکل آئے گا۔ تو یہ تو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، لیکن ہم ان نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں میرے محترم سامعین۔ اس لیے جب جتنی نیکیوں میں مشکل ہوگی اللہ اتنے مقام بڑھائے گا۔ اللہ کے لیے ہم نہیں کر سکتے، جس اللہ نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے، اتنا کچھ عطا کیا ہے، کیا اس کے لیے ہم تھوڑی مشکل نہیں برداشت کر سکتے؟ کیا اللہ کے پاس ہم نے جانا نہیں ہے؟ اللہ نے ہمیں، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر گئے۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیروں کی برسات میں اپنا اللہ کے حکم پورے کرتے رہے، اور آج ہم سے صرف گرم نرم بستر نہیں چھوٹ پا رہا۔ نمازیں اللہ کی مرضی کی ہونی چاہیے، نمازوں کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا، نمازیں اچھی ہونی چاہیے۔ نمازوں میں سجدے میں کیسے جھکنا ہے، رکوع میں کیسے جھکنا ہے، پاؤں کیسے رکھنے ہیں، لباس کیسے پہننا ہے۔ ہاں، نمازوں میں خشوع خضوع جتنا ہوگا اتنا ہماری نمازیں قبول ہوں گی، اور یہی نمازیں اللہ کے ہاں سے ہمارے حق میں بڑے بڑے فیصلے کروائیں گی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں اچھے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسی ہم جناب اپنی مرضی کی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں کہ جماعت سے کیسے نماز پڑھیں۔ ہم تھوڑا انتظار نہیں کر سکتے جماعت کا، ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ ہم نمازوں کے لیے اچھا لباس نہیں پہن سکتے، پھر ہم کیسے کہیں گے کہ ایسی نمازیں؟ میرے محترم سامعین، کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں مسجدوں میں اور جیسے مسجد سے باہر نکلنے لگتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کی نمازوں کو ایک گندے کپڑے میں ڈال کر لپیٹ کر کے ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اللہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری ایسی نمازوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمازوں کا ایک اہتمام ہے، نمازوں کو اللہ نے کیوں سب سے زیادہ نماز کا حکم دیا ہے قرآن پاک میں؟ سب سے زیادہ اللہ نے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، تو کوئی تو بات ہے نا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو صحیح بنائیں اور وضو کریں، ٹھنڈے پانیوں سے نہ گھبرائیں۔ نمازیوں کے لیے اللہ نے جنت میں من چاہی چشمے تیار کر رکھے ہیں۔ ہاں، ہماری تو ایک ایک قدم کی، ایک ایک لمحے کی، ایک ایک حرکت کی قیمت لگ رہی ہے نا۔ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں میرے محترم سامعین، اس لیے نیکیاں کرنی ہیں۔ یہ نیکیاں نہیں ہیں، یہ جنت کے ہیرے ہیں میرے محترم سامعین۔ جتنی زیادہ ہم نیکی کر لیں گے اتنے زیادہ ہم انشاءاللہ جنت کے ہیرے اکٹھے کر لیں گے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، لیکن جب یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ہم جو بھی کرنا چاہیں گے
سوائے رونے کے، سوائے آنسوؤں کے، سوائے پچھتاوے کے ہمارے دامن میں کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی